अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम जमात शीशम इस्लामियत का सबक पढ़ेंगे। जी देखते हैं आज के हमारे सबक का टॉपिक क्या है। आज के हमारे सबक का टॉपिक है अजान। जी सबसे पहले इसके तदरीसी मकासद देख लेते हैं। इस सबक के तदरीस के मकासद क्या है। अजान के बारे में जान सकेंगे, अजान की अहमियत और इसके मफहूम से आगाह हो सकेंगे। जी अजान अजान का तारुफ देख लेते हैं। अजान का लफ्जी मायनी ऐलान करना या इतला देना है। शरीयत में अजान से मुराद नमाज की इतला देने के लिए मखसूस कलमात का बुलंद आवाज से पढ़ना है। पांचों नमाजों के लिए अजान पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। ठीक है। प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं कि अजान की इब्तिदा कैसे हुई। जब नमाज फर्ज हुई तो मुसलमान इकट्ठे होकर नमाज अदा कर लेते थे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा गए तो वहां भी शुरू में नमाज इकट्ठा करने वाली अल्फाज के बुलंद आवाज से पुकारे जाते थे। अस्सलावातुल जामियातु नमाज इकट्ठा करने वाली है के अल्फाज बुलंद आवाज से पुकारे जाते थे और मुसलमान नमाज के लिए जमा हो जाते थे। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा फरमाया कि नमाज के लिए लोगों को जमा करने का क्या तरीका इख्तियार किया जाए। तो किसी ने मशवरा दिया कि नमाज के वक्त एक झंडा लहराया जाए और लोग देखकर समझ लें कि नमाज का वक्त हो गया है। प्यारे बच्चों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तरीका पसंद नहीं आया। किसी ने कहा नमाज के वक्त एक किस्म का कोई बाजा या बगल बजाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये यहूदियों का तरीका है। किसी ने कहा कि नफूस बजाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये ईसाइयों का तरीका है। किसी ने कहा इस वक्त आग रोशन की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये मजूसियों का तरीका है। इस तरह मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अपनी राय दी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की भी राय पसंद नहीं आई। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह ताला वहां से उठकर अपने घर गए। इस बात पर गौर करते हुए वो सो गए। इन्हें ख्वाब में अजान सिखाई गई। उन्होंने वो कलमात सुबह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कलमात हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को सिखाओ ताकि वो अजान पढ़े। यही कलमात ख्वाब में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी सुनाए गए थे, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बयान करने का शर्फ हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिला। इस तरह इस्लाम में अजान की इब्तिदा हुई। प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं अजान की फजीलत क्या है। अजान सिर्फ नमाज का वक्त शुरू हो जाने का ऐलान ही नहीं, बल्कि ये बजाते खुद अल्लाह ताला की अजमत और कुबराई का ऐलान है। इसलिए अजान पढ़ने वाले की बड़ी फजीलत है। अहले ईमान को हुक्म दिया गया है कि वो अजान अदब से सुने और अजान का एहतराम करें। प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि जब अजान हो तो हम खामोशी से अजान सुने और उस वक्त कोई भी गुफ्तगू ना करे। अजान का मजाक उड़ाने उड़ाने वालों को काफर थे जो कि अजान का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि अजान का मजाक उड़ाने को काफरों का शेवा बताया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, जब तुम लोग नमाज के लिए अजान देते हो तो ये इसे भी हंसी और खेल बनाते हो। ये इसलिए कि वो समझ नहीं रखते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सैयद खिदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, नमाज के लिए बुलंद आवाज से अजान पढ़ा करो, क्योंकि मौजन की आवाज जो भी जिनो इंस सुनता है या जो भी कोई चीज सुनती है वो क्यामत के दिन इसके ईमान की गवाही देंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अजान पढ़ने में किस कदर अजर सवाब है तो वो अजान पढ़ने के लिए आपस में तलवारों से लड़ाई करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, मौजन अमीन है, अल्लाह ताला इसकी मगफरत फरमाए।
اس سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ اذان اہل اسلام کا شعار ہے اور اذان پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی فضیلت پانے والا ہے۔ اذان کے آداب۔ اذان صرف نماز کا وقت شروع ہونے کا اعلان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبرائی کا اظہار ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے آداب کا خیال رکھیں۔ اذان کے چند آداب مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، اذان پڑھنے والے کا جسم اور کپڑے پاک ہوں اور وہ پاک جگہ پر کھڑا ہو کر اذان پڑھے۔ نمبر 2، وہ بلند آواز میں اذان پڑھے اور اپنی انگلیوں کانوں میں ٹھونس لے۔ نمبر 3، اذان پڑھنے والا اپنا منہ قبلے کی طرف کرے۔ جب اذان ہو رہی ہو تو اسے خاموشی سے سننا چاہیے اور جو کلمات مؤذن کہے ہمیں بھی وہی کلمات دہرا کے اذان کا جواب دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی اذان سنو تو جیسے وہ کہتا ہے ویسے تم کہو، البتہ حی علی الصلاوات حی علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوت پڑھنا چاہیے۔ اذان کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان آداب کو اپنائیں۔ جی آگے دیکھتے ہیں۔ مشقی سوالات کے جوابات آپ لوگوں نے زبانی یاد کرنی ہیں اور ان کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ اذان کا لفظی معنی ڈیش ہے۔ اذان کا لفظی معنی اعلان کرنا ہے۔ عبادت کے وقت ڈیش بجانا عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اذان کے وقت ناقوس بجانا عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ نمبر 3، اذان کا طریقہ ڈیش کو خواب میں سکھایا گیا۔ اذان کا طریقہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں سکھایا گیا۔ اذان کا مذاق اڑانا ڈیش کا شیوا تھا۔ اذان کا مذاق اڑانا کافروں کا شیوا تھا۔ درست جواب پر گٹکا اور غلط پر کراس کا نشان لگائیے۔ فرض نماز کے لیے اذان پڑھنا فرض ہے۔ جی آپ نے صحیح بتایا، فرض نماز کے لیے اذان پڑھنا فرض ہے، صحیح ہے اس کا جواب۔ اپنی عبادت کے وقت یہودی بغل بجایا کرتے تھے۔ جی آپ نے پیارے بچوں صحیح بتایا، اپنی عبادت کے وقت یہودی بغل بجایا کرتے تھے۔ اذان کا شرعی معنی فرض نماز کے وقت مخصوص کلمات بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ جی آپ نے صحیح بتایا، اذان کا شرعی معنی فرض نماز کے وقت مخصوص کلمات بلند آواز سے پڑھنا ہے، صحیح ہے۔ جی آپ کا اس کا جواب اذان آہستہ پڑھنی چاہیے۔ جی اس کا جواب ہے غلط۔ جی آگے دیکھتے ہیں۔ اسلام میں اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جی پیارے بچوں، اسلام میں اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جب نماز فرض ہوئی تو مسلمان اکٹھے ہو کر نماز ادا کیسے کرتے تھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے، وہاں بھی شروع میں صلاۃ الجامعہ نماز اکٹھا کرنے والی کے الفاظ سے بلند آواز سے پکارے جاتے تھے اور مسلمان نماز کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا لہرایا جائے، لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو ناپسند فرمایا۔ کسی نے کہا نماز کے وقت بغل بجایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا اس وقت آگ روشن کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر گئے، اسی بات پر غور کرتے کرتے وہ سو گئے۔ انہیں خواب میں اللہ تعالیٰ نے اذان سکھائی، انہوں نے وہ کلمات صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاؤ تاکہ وہ اذان پڑھے۔ یہی کلمات خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سنائے گئے۔
تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے بیان کرنے کا شرف حضرت عبداللہ بن زید کو ملا۔ اس طرح اسلام میں اذان کی ابتدا ہوئی۔ اذان کی اہمیت اور فضیلت پر ایک جامع نوٹ لکھیے۔ جی، اذان صرف نماز کا وقت شروع ہو جانے کا اعلان نہیں ہے، بلکہ یہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی عظمت کو برائی کا اعلان ہے۔ اس لیے اذان پڑھنے والے کی بڑی فضیلت ہے۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ اذان ادب سے سنے، اذان کا احترام کرے، کیونکہ اذان کا مذاق اڑانے کو کافروں کا شیوا بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم لوگ نماز پڑھنے کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہو، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کے لیے بلند آواز سے اذان پڑھا کرو، کیونکہ موذن کی آواز جو بھی جن و انس کا مطلب ہوتا ہے جو بھی جن یا غیر مرئی مخلوق اذان کی آواز سنتے ہیں، یا جو بھی کوئی چیز سنتا ہے، جو بھی کوئی چیز سنتی ہے، قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان پڑھنے میں کس قدر اجر و ثواب ہے تو اذان پڑھنے کے لیے آپس میں تلواروں سے لڑائی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موذن امین ہے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اس سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ اذان اہل اسلام کا شعار ہے۔ اذان پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے بڑی فضیلت پانے والا ہے۔ جی آگے دیکھتے ہیں، اذان کے کوئی 3 آداب لکھیے۔ اذان صرف نماز کا وقت شروع ہونے کا اعلان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبرائی کا اظہار ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے آداب کا مکمل خیال رکھیں۔ اذان کے چند آداب مندرجہ ذیل ہیں۔ اذان پڑھنے والے کا جسم اور کپڑے پاک صاف ہوں، اور وہ جگہ پاک ہو جہاں وہ اذان دے گا، اور بلند آواز میں اذان پڑھے اور اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس لے۔ اذان پڑھنے والے کا منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اذان کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ جو کلمات موذن کہے، ہمیں بھی وہی کلمات دہرا کے اذان کا پیارے بچوں جواب دینا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم موذن کی آواز سنو تو جیسے وہ کہتا ہے ویسے تم کہو۔ پیارے بچوں، آج کا سبق ختم ہوا، میں اب آپ سے اجازت لوں گی۔ آپ کو یقیناً اذان کا مطلب اور مفہوم اچھی طرح آپ کو واضح ہو گیا ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔